یہ تیسرا سفر مصر کا۔ میرے بیٹو اب جاؤ، اب یہ نہیں کہا کہ غلہ لاؤ، تیسرے سفر میں یہ نہیں کہا کہ غلہ بھی لے کر آؤ، تھوڑی بہت پونجی ہے وہ بھی ساتھ لے جاؤ، اور جاؤ اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ کے لاؤ، بھائیوں کو ڈھونڈ کے لاؤ، جاؤ مصر، غلہ بھی لاؤ، بھائی بھی لاؤ۔ وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے بے آس نہ ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کافر اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، اللہ سے نا امید کبھی نہیں ہوتا۔ اب حالات بدلنے لگے، تیسرا سفر، 9 بھائی پونجی لے کر، پونجی تھوڑی سی پونجی تھی وہ لے کر آ گئے۔ اب جو آئے یوسف علیہ السلام کے سامنے تو اب حالت غربت والی، مسکنت والی، پونجی بھی اتنی پوری نہیں کہ غلہ لے لیں، تو دکھ بھی ہیں، غم بھی ہیں، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ادھر سے پونجی بھی کوئی نہیں ہے، حالات فقر کے بھی ہیں، غم کے بھی ہیں، ابا جان بھی ناراض ہیں، یہ سارے حالات لے کر آئے، اور بڑا ہی لجاجت اور دکھ بھرا لہجہ، ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ یہ الفاظ میں درد بہت زیادہ۔ اے عزیز مصر، ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے، ہم بڑے دکھی ہیں، ہمارا گھرانہ شروع سے دکھی ہے، ابتلا اور امتحان ہمارے گھروں میں ہمیشہ ڈیرے ڈال کے رہتے ہیں، ہم بڑے دلوں میں دکھی ہیں اور سینے ہمارے پھٹے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو غلہ لینے کے پیسے بھی کوئی نہیں، یہ آپ تھوڑی سی پونجی لے لیں، اس سے تو آپ ہمیں دے دیں قیمتاً غلہ، اور باقی آپ ہم پر صدقہ کر دیں۔ پیسے کوئی نہیں کہ ہم غلہ لے لیں، ہم بڑے دکھوں کے مارے ہیں، ہم نے امتحانات میں زندگی گزاری ہے، تو آپ یہ تھوڑا سا پونجی اور سرمایہ اس کا تو دے دیں ہمیں قیمتاً غلہ، اور باقی ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، آپ ہم پر خیرات کر دیں، تصدق علینا، ہم پر صدقہ کر دیں، آپ کو اللہ بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کا جو صبر تھا وہ ٹوٹ گیا، اور اللہ کا بھی امر آ چکا تھا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا، اور یہاں جب بھائیوں کی یہ حالت دیکھی اور یہ مسکنت دیکھی کہ ایک طرف یوسف بادشاہ مصر اور ایک طرف بھائی کہہ رہے ہیں ہمیں خیرات دے دو، ہمیں صدقہ دے دو کہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، ایک طرف یہ حال اور ادھر ابا جان کا درد، یہ سارا جب دیکھا تو یہاں یوسف علیہ السلام پگھل گئے اور فرمایا، عجب طریقے سے اپنے آپ کو کھولا، یہ نہیں کہا کہ میں یوسف ہوں، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، عجب طریقے سے کھولا، کیا تمہیں کچھ یاد آتا ہے، کیا تمہارے ذہن میں کچھ یاد آ رہا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا ظلم و زیادتی کیے، تمہیں کچھ آ رہا ہے ذہن میں، کچھ خیال سا، کچھ داستان یاد ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا، اور ساتھ جرم کو ہلکا کر رہے ہیں، اذ انتم جاہلون، تم نے وہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، تم نے نادانی میں کر دیا تھا، تمہارا ارادہ نہیں تھا لیکن تم نادانی میں کر گئے، پتہ نہیں چلا تمہیں، جان بوجھ کے نہیں کیا، جرم کو ہلکا کر رہے ہیں، لیکن تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے یوسف اور بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم بڑے نادان تھے، ان کے تو طوطے اڑ گئے کہ جرم ہوا تھا شام کے جنگل میں جہاں کوئی اور بندہ دیکھنے والا نہ تھا، اور ذکر ہو رہا ہے مصر کی پارلیمنٹ میں، یہ کہاں سے آیا، انہیں کیسے پتا چلا یوسف کا اور ہمارے اس جرم کا، انہیں کیسے پتا چلا، کہاں شام، کہاں مصر، کہاں وہ کنواں اور کہاں ملک مصر کا تخت،
اور 40 سال پرانی بات ہے، آج کا واقعہ بھی نہیں، 40 سال پرانا واقعہ ہے، جب یہ بادشاہ مصر بھی نہیں تھے۔ پھر کیسے پتا چلا؟ ان کو کہاں سے پتا چلا؟ تو یہاں کیفیت ہے، شک بھی ہے کہیں یہ یوسف نہ ہو، کبھی یقین آ رہا ہے کہ یہی ہوگا، کبھی شک آ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کہاں شام کہاں مصر، پھر یقین بھی آ رہا ہے نہیں کسی اور کو پتا کیسے، لازماً یہ یوسف ہے۔ تو شک اور یقین کی کیفیت ہے، اس کو قرآن نے نقل کیا ہے، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، ہم استفہام یہ شک بتا رہا ہے، اِنَّا تحقیق بتا رہا ہے، اور تحقیق اور شک کو ملایا ہوا، کبھی یقین آ رہا ہے کبھی شک آ رہا ہے، کبھی یقین آ رہا ہے کبھی شک آ رہا ہے، اس ملی جلی کیفیت کے ساتھ کہ اگر یہ یوسف ہے تو ہماری سزا پکی ہے، آج ہماری خیر نہیں، اور اگر یہ یوسف نہیں تو بتایا کس نے؟ ان کے طوطے اڑ گئے، یقین اور شک کی ملی جلی چند لمحوں کی کیفیت گزری، قرآن نے اس کو سمیٹا، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ کیا آپ یوسف ہیں؟ کہا ہاں، انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، ہاں میں ہوں یوسف اور یہ ہے میرا بھائی بنیامین، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور مجھے کنویں سے نکالا، تخت پر پہنچایا، مجھے اللہ نے غلامی سے نکالا، بادشاہت عطا فرمائی، مجھے اللہ تعالیٰ نے حالات کے بھنور سے نکالا، خوشحالی نصیب فرمائی، ذلت کے کنویں سے نکالا، عزت کی بلندی پر بٹھایا، اللہ نے مجھے اس ویرانے سے نکالا، اور دنیا کی بڑی پاور تھی مصر، اس کا حاکم بنا دیا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اب اللہ نے اس پورے قرآن کے واقعے کا خلاصہ یوسف کی اس بات میں سمیٹا، بے شک یہ میرے ساتھ نہیں ہے صرف کہ یوسف تھا، صرف میرے ساتھ نہیں، یہ حالات کا چکر صرف میرے ساتھ نہیں، بلکہ ضابطہ یہ ہے، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو بھی تقوی اور صبر ان دو صفات کو اپنائے گا، تقوی اور صبر، تقوی اور صبر ان دو صفات پر آئے گا، اللہ اس کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ اس کی محنت کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ حالات آئیں گے پر تقوی اور صبر کے ساتھ چلیں۔ یوسف علیہ السلام پہ حال آیا، بھائیوں کی مخالفت، تقوی نہیں چھوڑا، صبر نہیں چھوڑا، وہ باپ سے جدا کیا، تقوی نہیں چھوڑا، صبر نہیں چھوڑا، کنویں میں ڈالا، تقوی اور صبر، بھائیوں نے قافلے کے ہاتھ بیچا تو تقوی اور صبر، وہاں سے فروخت ہوئے منڈی میں آ کر مصر کی تو تقوی اور صبر، عزیز مصر کے گھر پہنچے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو دو جوان ہیں، تقوی اور صبر کے ساتھ، تقوی اور صبر کے ساتھ، پیسہ فراوانی کے ساتھ، پورے مصر کا خزانہ گھر میں آتا ہے، اور عزیز مصر کے گھر میں خادم نہیں ہیں بلکہ بیٹوں کی طرح رہتے ہیں۔ تقوی اور صبر، پیسہ پاس ہے پر جوانی کو ویران نہیں کیا، پیسہ ہو اور جوانی ہو تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، جوان پاگل ہو جاتا ہے، کیا گناہ نہیں کرتا، تو پیسہ بھی ہے، جوانی بھی ہے، اور عزیز مصر کا گھر بھی ہے، وزیر خزانہ کے اولاد کی حیثیت سے ہے، پر جوانی میں تقوی اور صبر۔ پھر وہ وقت آیا کہ زلیخا نے دروازوں میں قید کیا اور برائی کی دعوت دی تو تقوی اور صبر۔ پھر وہ وقت آیا کہ وہاں سے جیل میں پہنچے تو تقوی اور صبر، وہاں سے جیل کے حالات، وہاں سے بادشاہ بنے تو تقوی اور صبر۔ انہ من یتقی ویصبر، ساری دنیا کو پیغام سنایا کہ مشرق والوں کو بتاؤ انہ من یتقی ویصبر، مغرب والوں کو بتاؤ انہ من یتقی ویصبر، عورت مرد کو بتاؤ انہ من یتقی ویصبر، پڑھا لکھا جاہل کو بتاؤ انہ من یتقی ویصبر، عالم اور جاہل کو بتاؤ انہ من یتقی ویصبر، عرب اور عجم کو بتاؤ انہ من یتقی ویصبر، سفید کالے کو بتاؤ انہ من یتقی ویصبر۔ اس صدی اور اگلے
اگلی آنے والوں کو بتاؤ انہو من یتقی ویصبر، اعلی حسب نسب اور پست ذات والوں کو بتاؤ انہو من یتقی ویصبر، محل والے اور جھونپڑے والے کو بتاؤ انہو من یتقی ویصبر، مشرق مغرب والوں کو بتاؤ انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ کوئی غریب ہو، مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، عالم ہو، جاہل ہو، اعلیٰ خاندان کا ہو، پست خاندان کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، امریکہ کا ہو، مدینے کا ہو، کوئی کہیں کا رہنے والا ہو، اگر زندگی تقوی اور صبر کے ساتھ گزارے، فقر آئے تقوی نہ چھوڑے، حالات آئیں تقوی نہ چھوڑے، جیل آئے تقوی نہ چھوڑے، غربت آئے تقوی نہ چھوڑے، برے حالات آئیں تقوی نہ چھوڑے، اچھے حال آئیں تقوی نہ چھوڑے، غربت میں تقوی نہ چھوڑے، مالداری میں تقوی نہ چھوڑے، انہو من یتقی ویصبر، ان دو صفات کے ساتھ زندگی کو مزین کریں، تقوی اور صبر، تقوی اور صبر، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تیرا اللہ انجام میں کبھی اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ میرے محترم بھائیو، یوسف علیہ السلام نے پورا نچوڑ نکالا، انہو من یتقی ویصبر، تقوی اور صبر زندگی بناؤ، تقوی اور صبر حالات ہیں، تقوی اور صبر۔ آج کا غریب صرف صبر ہے، تقوی نہیں، غریب صبر کر رہا ہے، تقوی نہیں، حکومت کی طرف سے ظلم کے حالات ہیں، صبر ہے پر تقوی نہیں، بازار میں مہنگائی کی آگ ہے تو صبر ہے پر تقوی نہیں، تقوی نہیں۔ یہ صبر، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تقوی کے بغیر صبر کرنا ایسے ہے جیسے چور چوری کرے اور پولیس والے ماریں اور سزا دیں چوری کے جرم میں، اور وہ کہے کہ میں صبر کر رہا ہوں، صبر کروں گا، کہ جرم پر مار پڑے اور کہے میں صبر کر رہا ہوں، یہ صبر ہے پر تقوی کے ساتھ نہیں۔ تقوی کے ساتھ صبر یہ تھا کہ حالات پہ صبر کرتا، چوری نہ کرتا، یہ تقوی کے ساتھ صبر تھا۔ جرم، آج ساری امت جرم کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، ایک چھوٹے سے ادنا چھابڑی والے، ریڑی والے سے لے کر ایک ملک کے بادشاہ تک، سب اللہ کی نافرمان، سب اللہ کی نافرمان امت، سب اللہ کے ٹکرا رہے ہیں، نبی سے ٹکرا رہے ہیں، دین سے ٹکرا رہے ہیں، بلکہ بیزار پڑیں، اللہ اور نبی اور دین سے بیزار پڑے ہیں، مسلمان کہلانا نہیں چاہتے، دیندار کہلانا نہیں چاہتے، دیندار بننا نہیں چاہتے، نبی کی سنت میں آنا نہیں چاہتے، بیزار ہیں، اور اس پر اللہ دیتا ہے سزا، کبھی بازار کی مہنگائی، کبھی آپس کی نفرتیں، کبھی بم کے دھماکے، کبھی آپس کی لسانیت کے نام پہ فساد، کبھی آپس میں دنگا اور فساد اور ہنگامے، کبھی خون کی ہولی کا کھیلا جانا، اور کبھی قتل کے بازار کا گرم ہونا، کبھی دشمنوں کا چڑھ جانا، اور کبھی تمہارا غلام بن جانا، اور کبھی محبتوں کا نفرتوں میں بدل جانا، اور کبھی عورت کا پردہ اتر جانا، کبھی سمندر کی موجوں کا چڑھ جانا، کبھی زمین کا سینہ چیر جانا، کبھی رتوں کا رنگ بدل جانا، کبھی ہواؤں کا پاگل سرمست ہو جانا، اور کبھی اللہ کے عذاب کے کوڑوں کا برس جانا۔ اس پر اللہ دے رہا ہے سزا، کافر کے ہاتھ سے، فرشتوں کے ہاتھ سے، زمین کے سینہ چیر کر، آسمان کو پھاڑ کر، اور بادلوں کے رخ بدل کر، اور ہواؤں کے رخ بدل کر، اور بازار کی مہنگائی کے ساتھ، اور ادھر سے معاشی تنگی کے ساتھ اللہ دیتا ہے سزا۔ اور آج کی امت کہہ رہی ہم صبر کریں گے، صبر کریں گے، یہ صبر تقوی کے بغیر ہے، اور تقوی کے بغیر صبر کام نہیں آتا۔ اللہ چور کو سزا دے رہا ہے، امت کو سزا مل رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم صبر کریں گے کہ صبر سے حالات کھلیں گے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ وہ صبر میٹھا ہوتا ہے جو تقوی کے ساتھ، وہ صبر نہیں جو جرم کی سزا پر ہو، سزا پر صبر میٹھا نہیں ہوتا، تقوی کے ساتھ صبر میٹھا ہوتا ہے۔ ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، تم صبر اور تقوی پر آ جاؤ، کوئی دشمن تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔
میرا اللہ کہہ رہا ہے ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اور تقوی پر آ جاؤ، کوئی سازش، کوئی مکر، کوئی دنیا کا باطل، کوئی دنیا کی فوجیں، کوئی دنیا کے بڑے بڑے تنظیمیں تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے. لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر تم صبر اور تقوی کی زندگی پر آ جاؤ. آج ہم حالات پہ صبر کر رہے ہیں، پر یہ صبر تقوی کے ساتھ نہیں ہے، یہ صبر گناہوں کی سزا ہے.